يا طالبا سبل العلوم وقاصدا لمناهج التقوى وركب حصان أخلص لربك واصدقن طلابه فهو المجيب يا أخ الإيمان واتبع مآل ذي بدع إلى خسران وتزودن نوافلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ لے پالک سے پردہ ہے اور اس کی رضاعت کے بارے کیا حکم ہے؟ لے پالک جو ہے اس سے پردہ ہے، کیونکہ وہ اگر بچہ ہے تو جس خاتون نے اس کو پالا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تو یہ اس کی والدہ نہیں ہے، اور اگر غیر محرم رشتہ ہے پھر پردہ ہے۔ لیکن بسا اوقات غیر محرم رشتہ نہیں ہوتا، محرم رشتہ ہوتا ہے، جیسے خالہ ہے یا اسی طرح پھوپھی ہے یا کوئی اور ایسا رشتہ جو محرم ہے، تو پھر تو ظاہر ہے پردہ نہیں بنے گا، وہ اس کا اگر بھانجا ہے تو وہ بھانجا ہی رہے گا۔ البتہ اگر وہ خاتون غیر ہے، اجنبیہ ہے اس کے لیے اور وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، تو اس صورت میں پھر ان کا آپس میں پردہ ہوگا۔ یہی معاملہ بچی کا ہے جو لے پالک بچی ہے، اگر جو آدمی ہے وہ اس کا چچا لگتا ہے یا یعنی محرم رشتہ ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غیر محرم رشتہ ہے پھر ظاہر ہے اس سے پردہ بھی بنے گا۔ ابھی یہاں آگے صورت رضاعت کے حوالے سے جو آپ نے پوچھی ہے، تو اگر یہ خاتون اس کو دودھ پلا دیتی ہے بچے کو یا بچی کو جو لے پالک ہے، تو وہ 5 رضعی ہیں۔ ایک مرتبہ دودھ پلانا اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا ہے تو اس صورت میں اب وہ اس کا رضاعی بیٹا ہے، تو بھلے وہ خالہ لگتی ہے، کچھ بھی لگتی ہے یا کچھ بھی نہیں لگتی، تو رضاعت کے بعد جو ہے پھر وہ رضاعی ماں بن گئی۔ اسی طرح جو اس کا خامد ہے وہ رضاعی باپ بن گیا۔ البتہ ایک اور صورت بھی سمجھیں، بسا اوقات جو خاتون جو فیڈ کروا رہی ہے بچے کو، اس میں خامد کا کوئی دخل نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی خاتون جو ہے اسے دودھ اترتا ہی نہیں، وہ اس کے لیے ادویات حاصل کرتی ہے اور ان کے استعمال کے بعد اسے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ اس صورت میں اس کو لبن الفحل کہا جاتا ہے اصطلاح میں، احادیث مبارکہ میں۔ تو اگر یہ صورت ہے تو پھر خامند کا اس دودھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اس کا اس دودھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جو بچہ آگے پیے گا اس بچے کا یا بچی کا بھی خامند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ بچی ہے اور آدمی اس کے لیے غیر محرم ہے تو اس صورت میں وہ یہ بچی اس سے بڑی ہو کر پردہ ہی کرے گی، کیونکہ شادی جب ہوتی ہے اور میاں بیوی آپس میں جب ملتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے پھر خاتون کو دودھ اترتا ہے، تو اس میں خامند کا حصہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ باپ بنتا ہے۔ یہاں ادویات کے ذریعے حاصل کردہ جو دودھ ہے اس میں اس خامند کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے بات واضح ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔